شاعری جو ہے شاعری ہوتی ہے، قسم اسم کا کوئی تعلق نہیں. انگلش میں کہتے ہیں پوئٹری از پوئٹری، شاعری شاعری ہوتی ہے. غزل وغیرہ جی غزل غزل جی غزل وغیرہ کہتے ہیں آپ؟ غزل ہاں غزل تو میرے الٹے ہاتھ کا کھیل ہے. کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا، آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا غزل. جی غزل وغیرہ. میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا غزل میرے الٹے ہاتھ کا کھیل ہے. جو غزل آپ الٹے ہاتھ سے لکھتے ہیں تو سیدھے ہاتھ سے کیا کرتے ہیں؟ جب میزبان کی اردو ناقص و کمزور ہو تو اس کو کسی شاعر کا انٹرویو نہیں کرنا چاہیے، پہلا اصول. غالب ظاہر ہے اردو کے سب سے بڑے شاعر، مشکل ترین شاعر، اتنا بڑا شاعر اور بہت کم لکھا، اور جو کچھ لکھا وہ آپ نے اور ہم نے پڑھا. میرے آج جو مہمان ہیں ان سے میری بات ہوئی فون پر تو انہوں نے بتایا یہ غالب پر کام کر رہے ہیں، تو میں نے دعوت دی، آئیے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ غالب پر کام کر رہے ہیں. جی کیا کام کر رہے ہیں؟ اب ظاہر ہے غالب کے غسل خانے پہ تو کام نہیں کر سکتے، ان کی ادبی حیثیت کے اوپر کام کر رہے ہیں. جی جی بہت لوگوں نے کیا ہے. کیا ہوگا، مگر میری نظر سے نہیں گزرا. ایسا نہیں ہے کہ نہیں کیا ہوگا، کیا ہوگا، ضرور کیا ہوگا، مگر میری نظر سے نہیں گزرا. یادگار غالب مولانا الطاف حسین حالی کی کتاب آپ کی نظر سے نہیں گزری؟ نہیں گزری. آپ غالب کی نثر پہ کام کر رہے ہیں یا غالب کی شاعری پر؟ جی آپ غالب کی نثر پہ کام کر رہے ہیں یا غالب کی شاعری دیکھیے، پر؟ اب میں ذرا کھل کے اگر آپ اجازت دیں تو میں گفتگو شروع کروں. یہ ٹیلی ویژن ہے، آپ اسی طرح شروع کریں گفتگو. بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ آپ کا سوال کیا تھا؟ آپ غالب کی نثر پہ کام کر رہے ہیں یا غالب کی شاعری پر؟ دیکھیے، غالب سے بہت اچھے خطوط میرے تھے جو میں نے اپنے کچھ جاننے والے ادیبوں کو لکھے تھے. کیا خطوط تھے! اوہ ہو 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 ہو. محترم، بری غزل لکھنا باقی الٹے ہاتھ کا کھیل ہے، اچھی غزل لکھنا بہت مشکل کام ہے. یہ تو تم ایسے بکواس کر رہے ہو جیسے کہ تم خود شاعر ہو. ولید اختری سے لے کے مجروح سلطان پوری تک بھارت کے میں نے تمام شاعروں کو پڑھا ہے. تو ہمارا نام اس میں کس نمبر پر آتا ہے؟ آپ کا تو میں نے نام ہی نہیں سنا محترم. آپ نے میرا نام نہیں سنا؟ آپ ایک کام کیجئے، ہندوستان کے 10 بڑے شاعروں کی ایک فہرست مرتب کیجئے، میرا نام آٹومیٹک آ جائے گا اس میں. مرے ہوئے شاعروں کی؟ نہیں، زندہ. اب دیکھیے، جو زندہ شاعر جو نئے زمانے کے جی شاعر ہیں، جی جی اگر ہم نئے زمانے پہ بات کریں تو میں سمجھتا ہوں غزل میں فراق گورکھپوری کا نام سب سے سر فہرست آتا ہے. ان کا نام فراق گورکھپوری کا نام میرے سامنے مت دو. کیوں؟ مت لو، ان کا نام میرے سامنے مت لو. وہ اردو غزل کے بہت بڑے شاعر ہیں. ابے ہوں گے، سنو، تمیز. میرا مطلب ہے جناب ہوں گے. وہ خطوط کہیں چھپے ہیں؟ میں کیوں چھپواؤں؟ جن کو میں نے لکھے ہیں یہ تو ان کا فرض تھا نا کہ وہ چھپواتے. یہ تو کن کو لکھے یہ؟ ادیبوں کو، میں اپنے دوست ادیبوں کو لکھے، میں نے ابھی عرض کیا میں نے. تو اب ان کو چاہیے تھا کہ وہ چھپواتے، کیونکہ دیکھیے میں جو ہے کاربن رکھ کے کبھی بھی نہیں لکھتا. جب میں خطوط لکھتا ہوں تو میں یوں سمجھ لیجئے کہ سنگل پیج لکھتا ہوں اور وہی ارسال کر دیتا ہوں اپنے دوست ادیبوں کو. مگر کسی نے مجھ سے آپ کے خطوط کا ذکر نہیں کیا. کس نے؟ کسی نے بھی. جن کو میں نے لکھے ان میں سے کسی نے بھی آپ سے میرے خطوط کا ذکر نہیں کیا؟ جی نہیں. ہاں، تو اس لیے نہیں کیا بھائی، برا مت مانیے گا کہ آپ کا ادب میں کوئی مقام نہیں. آپ کا ادب میں کوئی مقام نہیں، برا مت مانیے گا. آپ کا مقام جو ہے باتونی ہے. آپ کا مقام باتونی. آپ باتونی دنیا میں بہت ہٹ ہیں، لیکن ادب کے معاملے میں آپ صفر ہیں. آپ کا ادب میں کوئی مقام نہیں ہے. اگر آپ کا ادب میں مقام ہوتا تو جن کو میں نے خطوط لکھے تھے وہ آپ کو پڑھاتے، آپ کو ارسال کرتے کہ یہ ذرا پڑھیے.
چونکہ آپ باتونی دنیا کے بادشاہ ہیں اس لیے انہوں نے آپ کو نہیں بتائی. تو آپ غالب کی شاعری پر کام کر رہے ہیں. ظاہر ہے نثر تو میں نے نکال دی ہے اس لیے اب بچ گئی شاعری، تو میں صرف غالب کی شاعری پر کام کر رہا ہوں. آپ اپنے آپ کو بہت جید عالم ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی آپ شاعری پہ بھی کافی شاعروں کا نام دیے. یہ بتائیے کہ دل تک تو ٹھیک ہے، ول پیار ویار، یہ ول کیا ہے اور ویار کیا ہے؟ پیار ویار، ویار کیا چیز ہے؟ دل ول پیار ویار. دل ول پیار ویار میں کیا جانوں رے، جانوں تو جانوں بس اتنا کہ میں تجھے اپنا جانوں رے. مجروح صاحب کا گیت ہے اور مجروح صاحب نے بہت اچھے گیت لکھے ہیں، شاعر بھی بہت بڑے، جائیں تو جائے کہاں، ساحر کا گیت ہے. فلمی شاعر بہت بڑے کہیے، فلمی شاعر بہت بڑے. فلموں میں یہ بعد میں آئے، یہ سب ترقی پسند تھے. ٹھیک، تو جب ہوں گے یہ طویل بحث ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کسی بڑے شاعر کا نام لو، کسی شاعر کا نام لو. اچھا آپ اپنی بات کریں، آپ پاکستان کیوں آئے؟ میں پاکستان کیوں آیا؟ میں پاکستان اس لیے آیا تاکہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ اچھی شاعری سن سکیں. تو آپ خود کو اچھا شاعر مانتے ہیں، بالکل. پھر میں نے آپ کا نام کیوں نہیں سنا؟ ہیں اب جو میں الفاظ استعمال کروں گا نا اس کا میری شاعری سے کوئی تعلق نہیں ہے. ابے تو ہے کون؟ میں اس پروگرام کا میزبان، میں اس پروگرام پہ لعنت بھیجتا ہوں. وہ کھلی اجازت ہے آپ کو، آپ لعنت بھیجیں. اچھا. مگر اتنا بتا دیں کہ آپ پاکستان کیوں آئے؟ ابے جن لوگوں نے مجھے بلایا ہے یہ منحوس سوال تو ان سے کیوں نہیں کرتا؟ دیکھیں شاعر کو سچا ہونا چاہیے. میں سچا ہوں. پھر بتاتے کیوں نہیں کہ پاکستان کیوں آئے؟ ابے میری مرضی، میں پاکستان 3000 دفعہ ہوں. آپ 10,000 مرتبہ آئے، مگر محترم اس دفعہ کیوں آئے؟ ابے تجھے کس زبان میں سمجھاؤں کہ میں مشاعرے پڑھنے کے لیے آیا ہوں؟ تو منع کر دیتے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ بھارت میں تو آپ کو کوئی جانتا نہیں ہے. ابے تو ایسے کہہ رہا ہے جیسے بھارت میں تمام شاعروں کو جانتا ہے تو. نہیں، میں تمام شاعروں کو جاننا بھی نہیں چاہتا. تو پھر یہ میں جانتا ہوں تو پھر یہ بکواس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بس اماں کی خواہش تھی، اماں کی خواہش تھی، بس اماں کی خواہش ہے. بھی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ میں اماں کی خواہش کس طرح سے پوری کروں. کیا یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اماں کی خواہش میں کس طرح سے پوری کیا خواہش کیا تھی؟ کروں. اب جانے دے، کہنے سے کیا فائدہ ہے. مگر یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اماں نے اس طرح کی خواہش کیوں کی. کیا خواہش تھی بتائیے نا. بھائی دیکھیے ہزاروں خواہشیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ دم نکلتا ہے، لیکن اماں کی جو خواہش ہے اس میں دم نہیں نکلتا، بندہ ملک سے باہر نکل جاتا ہے. میں نہیں سمجھا. اماں کی خواہش تھی کہ میں پاکستان کا وزیر اعظم بنوں. پاکستان کیوں آئے تھے؟ کون؟ میں پاکستان کیوں آیا تھا؟ تو ایک کام کر، تجھے ویزا میں لگوا کے دیتا ہوں، پیر پڑ جاؤں گا، میں تجھے ویزا میں لگوا کے ایک دفعہ تو بریلی آ، میں تجھے بیچ چوک میں بتاؤں گا کہ میں پاکستان کیوں آیا تھا. دروازہ بھی ٹوٹ گیا، بڑی ہمت ہے آپ لوگوں کی، دروازہ بھی بڑی ہمت ہے، دروازہ بھی ٹوٹ گیا، بہت ہمت ہے. آنے والا لوٹ گیا. 10,000 آدمیوں کے سامنے اپنی شاعری سنا. بالکل. دروازہ بھی ٹوٹ گیا، آنے والا لوٹ گیا، بچہ کھیلنے پایا نہیں، غبارہ بھی پھوٹ گیا، ان کا دامن تھا چکنا، ہاتھ میں آگے چھوٹ گیا.